آپ جب گوگل کرتے ہیں کہ موسٹ ریچسٹ پرسن ان دا ورلڈ یا موسٹ ریچسٹ کمپنی ان دا ورلڈ، تو آپ کے سامنے ایلون مسک، جیف بیزوس وغیرہ کا نام آتا ہے، یا ان کی کمپنیز ایکس، امیزون ایٹسیٹرا کا نام آتا ہے. لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ ریالٹی میں یہ تمام انفارمیشن غلط ہے، اور ان تمام کمپنیز اور اشخاص کو کنٹرول کرنے والا بھی ایک کمپنی اور ایک آدمی ہے، جو کہ ہم سب کی نظروں سے اوجھل ہے اور خاموشی سے اپنا کام کر رہی ہے تاکہ وہ اس دنیا کو کنٹرول کر سکے. آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے اس خفیہ شخص اور اس خفیہ کمپنی کے بارے میں. ہلو اینڈ ویلکم ٹو کیوریس سید. تو دنیا کی تمام سٹارٹ اپس یا بڑی کمپنیز کو ایکسپینشن کے لیے دو آپشنز ان کے پاس ہوتے ہیں. پہلا آپشن تو یہ ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ سے لون لے لیں اور اپنے اس کاروبار کا آغاز کریں، جبکہ دوسرا آپشن جو کہ سیف آپشن ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی کمپنی کے شیئرز کو بیچ دیتے ہیں، اور وہاں پہ ملٹیپل اشخاص کو یہ آفر کی جاتی ہے کہ وہ ان کو پیسے دے اور ان پیسوں کی بدولت انہیں اس کمپنی میں ایک شیئر، ایک حصہ ملے. جو اکثر انویسٹرز ہوتے ہیں یا جو انٹرپرینورز ہوتے ہیں وہ اس دوسرے آپشن کی طرف جاتے ہیں. تو یہیں پر یہ خفیہ کمپنی اپنا کام دکھاتی ہے، اور اس خفیہ کمپنی کا نام ہے بلیک راک. اس کا جو سی ای او ہے یا بانی ہے وہ ہے لیری فنک. بلیک راک اصل میں ایک انویسٹمنٹ اور ایک ایسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے. دنیا کی اس وقت 500 جو فارچون کمپنیز ہیں ان کے ایسٹس کو اس وقت بلیک راک مینیج کر رہی ہے. تو یہ کمپنی اوورآل اس پوری دنیا پہ اس کمپنی کا قبضہ ہے. بلیک راک کا آغاز 1994 میں لیری فنک نے کیا، اور اس وقت اگر ہم اس کمپنی کے نیٹ ورتھ کی بات کریں تو یہ ہے $9.3 ٹریلین. کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ کمپنی کتنی بڑی ہے؟ اس پیسے سے جو اس کمپنی کا نیٹ ورتھ ہے وہ امریکہ کی ہاف جی ڈی پی کے برابر ہے. اگر ہم انڈیا اور پاکستان کی جی ڈی پی کے بارے میں بات کریں تو اس پیسے سے ٹوٹل 3 انڈیا کو خریدا اور پالا جا سکتا ہے. جبکہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو اس کا جو ورتھ ہے اس کمپنی کی، اس پیسے سے 28 پاکستان کو خریدا اور پھر پالا جا سکتا ہے. تو یہ اس کمپنی کی ورتھ ہے، یہ اس کمپنی کی جو ایک ایکسپینشن ہے گلوبلی. اس کمپنی کے دنیا کے 30 ممالک میں 70 سے زائد آفیسز ہیں. اور ایک انٹرسٹنگ فیکٹ یہ بھی ہے کہ بلیک راک کا چائنا میں بھی آفس ہے. یعنی وہ کہ اتنے سارے پولیٹیکل ٹینشنز اور کرائسس ہے یو ایس اور چائنا کے بیچ میں، لیکن پھر بھی بلیک راک کا ایک آفس جو ہے وہ چائنا میں بھی ایگزسٹ کرتا ہے. اب ہم جانتے ہیں کہ ان تمام جو کمپنیز ہیں اس میں بلیک راک کا حصہ کتنا ہے. فیس بک یا جو میٹا ہے اس میں بلیک راک کا جو شیئر ہے وہ 6.5% ہے. جے پی مورگن میں 6.5%. فورڈ میں جو ایک گلوبل کمپنی ہے اس میں 7.2%. ایپل میں 6.5%. اب ریسنٹلی جو بلیک راک نے کرپٹو مارکیٹ میں بھی انویسٹمنٹ کا اعلان کیا ہے، یعنی اب وہ آفیشیلی کرپٹو کی جو مارکیٹ ہے اس کو بھی مینیپولیٹ کریں گے. تو کیا آپ نے ایک انٹرسٹنگ فیکٹ یا چیز نوٹس کی؟ وہ یہ ہے کہ وہ ان تمام ٹیک کمپنیز کے ذریعے ہمارے ڈیٹا کا استعمال کرتے ہیں، اور ہمارا ڈیٹا 24/7 کا ہم جو بھی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں ہماری ڈیلی لائف میں، ان سب کا ڈیٹا بلیک راک کے پاس ہوتا ہے، اور ان کی نظر ہماری ہر حرکت پر ہوتی ہے، اور اگر یہ چاہے تو ہماری ہر حرکت کا پتہ بھی لگا سکتے ہیں. اب ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ کی بات کرتے ہیں کہ جب یہ کمپنی اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی اس کی ورتھ ہے، اور یہ پوری دنیا کو انڈائریکٹلی کنٹرول کر رہی ہے، تو دنیا کی اکثر آبادی کو اس کمپنی کے بارے میں پتہ کیوں نہیں؟ کیا ان کا اتنا ایکسیس نہیں ہے انٹرنیشنل میڈیا کی طرف کہ وہ انہیں کوریج ہی نہیں دیتے؟ اور کیوں آپ کو میڈیا پہ، انٹرنیشنل میڈیا پہ ایلون مسک اور جیف بیزوس یا بل گیٹس کی باتیں ہی ہوتی ہیں؟ کیوں انٹرنیشنل میڈیا پہ ایلون مسک، جیف بیزوس یا بل گیٹس کی طرح بلیک راک اور لیری فنک کو کیوں اتنی ایکسٹینسو کوریج نہیں دی جاتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ they don't give a damn about it. انٹرنیشنل میڈیا کا 90% حصہ بلیک راک کے پاس ہے. جی ہاں، بلیک راک انٹرنیشنل میڈیا کو بھی 90% سے زیادہ اون کرتا ہے. اور اب ہم بات کرتے ہیں جو میجر میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان میں بلیک راک کے شیئرز کی. تو فاکس نیوز میں 18%، سی بی ایس میں 16%، کام کاسٹ میں 13%، CNN میں 12%، اور ڈزنی میں بھی 12% کے شیئر ہولڈرز بلیک راک ہیں. تو یہ دنیا کے تمام سیکٹرز اور سسٹمز کو رول کر رہے ہیں اس وقت، اور انہوں نے ایک انفرادی یا انڈیویجول شخص کو بھی اپنی پروڈکٹس کا غلام بنا کے رکھا ہوا ہے. اور اکارڈنگ ٹو تھیوریز یہ جو کمپنیز ہیں
یہ اس دنیا میں ون ورلڈ آرڈر پر کام کر رہے ہیں، جہاں پہ پوری دنیا چند ملٹی نیشنل کمپنیز کے کنٹرول میں ہوگی، اور ایک جو انڈیویجول اشخاص بھی ہوں گے وہ ان کمپنیز کے غلام ہوں گے، اور وہ اپنی زندگی ان پروڈکٹس کے بغیر بالکل گزار ہی نہیں سکیں گے۔ افرادی شخصیات یا ملک ہوں گے وہ سارے کے سارے ڈیپینڈنٹ ہوں گے ان چند ملٹی نیشنل کمپنیز پہ، اور ایسا ہو بھی رہا ہے۔ دیکھیں ان کا جو سسٹم ہے اگر آپ اسے نوٹس کریں تو یہ بالکل اس طرح ہے جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی انڈیا میں آئی تھی۔ وہ انیشلی تو کاروبار کے حوالے سے آئی تھی، لیکن بعد میں جیسے آپ سب کو پتہ ہے بعد میں انہوں نے انڈیا کو رول کیا۔ تو یہ لوگ بھی خفیہ طریقے سے اس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں کہ ورلڈ آرڈر صرف ایک ہو، اس دنیا کا ہر شخص اور ہر کمپنی میں ان کا حصہ ہو، ہر شخص کے ڈیٹا کو کنٹرول کیا جا سکے، ان کی حرکات کا پتہ لگایا جا سکے، دنیا کا ہر شخص ان کے پروڈکٹ کا غلام ہو، اسے پتہ نہ ہو لیکن وہ ایک شکنجے میں جکڑا ہوا ہو۔ Thank you very much for watching. Stay safe and take care.